السلام علیکم شیخ صاحب. وعلیکم السلام. اللہ علیہ صاحب کیا حال ہے؟ طبیعت صحت کیسا ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ. اللہ آپ کو عزت اور دے. سناؤ کیا حال ہے؟ مولا کا کرم ہے. کیا اس میں گرامی آپ کا؟ کچھ سعید الرحمان. علامہ سعید الرحمان صاحب. اللہ آپ کو عزت دے. آمین آمین. موضوع میں نے آپ سے ایک موضوع پہ بات کرنے ہے، لیکن موضوع سے پہلے کچھ باتیں اگر عام اور آپ آسانی سے حل کرے بس انشاءاللہ آگے موضوع آسان ہوتا ہے. جی بسم آپ اللہ. کا کس طرح صحیح ہے. موضوع ہے، آپ کا ایک بیان میں نے سنا، یا علی مدد کہنا جائز ہے، یا علی مشکل کشا ہے، علی حاجت روا مشکل کشا ہے. آپ کا یہی بیان تھا، مطلب اور خلاصہ آپ کا بیان کا یہی تھا یا نہیں تھا؟ صحیح ہے. آپ کا یہی عقیدہ ہے؟ آپ کا کیا دعویٰ ہے اس بارے سب میں؟ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ غیر اللہ سے مدد لے سکتے ہیں سوائے وہابیہ کے. سب مسلمانوں کا عقیدہ ہے، اجماع اس پورے عالم اسلام کا، کہ اولیاء سے مدد لے سکتے ہیں. صرف وہابی اس کا مخالف ہے. آپ وہابی ہیں؟ بھائی وہ تو پتہ چلتا ہے کہ کس غیر اللہ سے مراد کیا آپ کا؟ غیر اللہ سے مراد اللہ کے سوا. اللہ کے سوا. اللہ کے ہاں 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 بالکل اچھا بات ہے. آپ ہم کو تھوڑا وضاحت کرو، عبادت کس چیز کو کہتا ہے آپ لوگ؟ عبادت یعنی کسی کو اللہ سمجھ کر، کسی کو خالق سمجھ کر اس کے سامنے تذلیل کرنا، اپنے آپ کو تحقیر کرنا، اظہار عبودیت کرنا، وہ عبادت ہے. اس کو جنا معبود سمجھنا یہ ہے، یا بس اللہ سمجھ کر، خالق سمجھ کر اس کے سامنے اظہار تذلل کرو اور عبودیت کا اظہار کرو، اس کو اپنا اللہ کہہ دو، تو یہ اللہ ہے، تو یہ عبادت ہے. جی بالکل اچھا بات ہے. عبادت کس چیز کو آپ کہتا ہے عبادت؟ میں نے بیان کیا نا ابھی. نہیں، عبادت ایک معبود ہے، ایک عبادت ہے. عبادت کسی کو اگر آپ اللہ خالق رازق اور آپ کو پیدا کرنے والا سمجھ لیں اور اس کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل کر دیں، اظہار عبودیت کر دیں، اظہار بندگی کر دیں، اظہار حاجت کر دیں، تو اس کو عبادت کہتے ہیں. اگر یہ بات نہ ہو تو عبادت نہیں ہے. اگر آپ کسی کو اللہ نہیں سمجھتے، کسی کو خالق نہیں سمجھتے، اس سے آپ اس کے سامنے آپ ادب کرتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں، اس سے مدد مانگتے ہیں، تو یہ عبادت نہیں ہے. عبادت کا 3 قسمیں ہمارے ذہن میں ہے. آپ اگر ہمارے ساتھ متفق ہے ہم بیان کریں آپ کو. بیان کریں. ایک ہے عبادت قولی، ٹھیک ہے؟ عبادت قولی ذکر ہے، تلاوت ہے، تسبیح تحمید، یہ عبادت قولی. دعا عبادت قولی ہے یا نہیں ہے؟ ڈیپینڈ کرتا ہے دعا سے کیا مراد ہے. دعا دو قسم پر ہے. ایک ہے دعائے عادت، سمجھا گیا؟ نہیں سمجھا. دعائے عادت لوگ اپنے آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہیں، اس کو دعائے عادت کہتے ہیں. سمجھا گیا؟ آپ نماز میں جو کہتے ہو السلام علیک ایھا النبی، کون سا دعا ہے؟ بالکل. ایک ہے ندا السلام علیک ایھا النبی، یا قرآن میں ہے یا ابلیس ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، یا قل یا ایھا الکافرون یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم. جی اس کو عبادت نہیں کہتا ہے، اس کو یہ دعا ہے نا، ندا یہ دعا تعریف آپ کرو.
دعا ہے یہ ندا ہے دعا کس دونوں ہے دعا یدعو ندا اور ندا کے دعا معنوں میں بھی آتا ہے دعا دعا نہ آتا ہے یدعون ندا کے معنوں میں آتا ہے ہاں قال رب انی دعوت قرآن قومی لیلا ونہارا نہیں فلم یزدہم دعائی اولئک الا فرارا اولئک يدعون الى النار واللہ يدعو الى الجنة والمغفرة، اس طرح بات ہے. ادھر دعا معنی لغوی میں استعمال ہے، معنی شرعی دعا کا کیا ہے؟ دو لغت میں بھی عبادت کے معنوں میں آتا ہے دعا اور بلانے کے معنوں میں بھی آتا ہے لغوی لغوی معنی اور شرعی معنی میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ نہیں عرض کیا نا لغت میں بھی کیوں؟ لغت میں بھی دعا عبادت کے معنوں میں آتا ہے قرآن میں اللہ رب العزت کہتا ہے اور فدعوا اور اللہ دعا مخلصین فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین. ادھر دعا لغوی معنی مراد ہے یا اصلاحی معنی؟ میں اس بات کو مانتا ہی نہیں کہ اس کے دو معنی ہیں ایک شرعی معنی ہے اور ایک لغوی معنی ہاں لغت میں خود لغت میں دعا کے دو معنی ہیں ایک معنی ہے عبادت ایک معنی ہے ہاں بلانا بل ٹھیک ہے نا تو بالکل لغت میں ہی اس کے دو بالکل. معنی ہیں صلاۃ کی طرح نہیں ہے ایک لفظ صلاۃ حقیقت شرعیہ ہے دعا حقیقت شرعیہ نہیں ہے بالکل ہاں تو یہ لغت ہی میں اس کے دو معنی ہیں جی وہ قرینے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو اگر لغت میں کہیں استعمال ہو نا قرآن حدیث میں دیکھا جائے کہ کس معنوں میں استعمال ہوا ہے وہ قرینے کی ضرورت ہوتی ہے بالکل دعا عبادت مخلوق کو جائز ہے یا حرام ہے؟ نہیں جائز نہیں ہے دعا عبادت مخلوق کو جائز نہیں ہے نہیں ہے اللہ سمجھ کر کیوں؟ کسی کے آپ عبادت کریں آپ مشرک ہیں جی ہاں کسی کو معبود سمجھ کر اس کو پکاریں اس سے نیت یہ ہو کہ یہ میرا معبود ہے ہاں اس کو بلائیں اس کو بات کریں اس کے سامنے سجدہ کریں جو بھی کریں یہ شرک ہے بالکل جو عبادت کے معنوں میں اگر کوئی آدمی نبی ولی کو سجدہ کرے معبود نہیں سمجھتا ہے اس طرح عبادت دعا سجدہ کرے تعظیم کا سجدہ نہیں سجدہ عبادت کرے وہ اس کا کیا حکم ہے؟ اگر وہ سجدہ کرتا ہے نا اگر معبود سمجھ کر سجدہ کرتا تو مشرک ہے اگر معبود نہیں سمجھتا مشرک اگر معبود نہیں سجدہ کرتا ہے تو حرام ہے کیونکہ سجدہ صرف اللہ کے لیے اور ہماری شریعت میں پرانے شریعتوں میں غیر اللہ کے لیے سجدہ ہوا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف کے لیے سجدہ کیا تو سجدہ عبادت ہے یا سجدہ تعظیم تھا؟ اس کی نیت لازمی بات ہے تعظیم ہے اس کی نیت جو ہے تعظیم ہے اس کی نیت یہ نہیں ہے کہ وہ یوسف علیہ السلام کی عبادت کر رہا ہے وہ تو پھر شرک ہو جاتا ہے بالکل آپ کا جو دعویٰ ہے کہ علی رضی اللہ عنہ مشکل کشا ہے حاجت روا ہے ہاں یعنی آپ کا آواز نہیں آ رہا ہے آنا چاہیے آپ کا دعویٰ جو ہے علی رضی اللہ عنہ حاجت روا آپ کا کوئی آواز نہیں آ رہا ہے میں خاموش ہوں میں کچھ بول نہیں رہا بسم اللہ کریں آپ بات کریں اللہ رب العزت قرآن میں کہتا ہے وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ. اس آیت کے معنی سے پہلے ہمارا 2-3 باتوں کا جواب آپ دے دو. آپ کا دعویٰ ہے علی رضی اللہ عنہ کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ وہ نفع کسی کو دے سکتا ہے ضرر کسی سے دور کر سکتا ہے آپ کا یہ دعویٰ ہے آپ کیا سمجھتے ہیں نہیں کر سکتا آپ کا دعویٰ کو سنو فاتح خیبر کون ہے آپ کا دعویٰ ہے بھائی امیر المومنین علیہ السلام نے خیبر نے فتح کیا نہیں کیا مرحب کو کس نے 2 شق کر دیا کہتا ہے وہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا
بالکل اس بات پر ہم اور آپ کا موضوع ظہر من الشمس، آپ کا دعویٰ ہے علی رضی اللہ عنہ شہادت کے بعد مشکل کشا جی ہے. جی بالکل. اللہ آپ کا جو یہ دعویٰ ہے کہ مشکل کشا ہے، موت کے بعد ہر کسی ہاں کا مدد کر سکتا ہے، نصرت کر سکتا ہے. ہوں. جی ایسا ہے. جی بالکل بالکل. اچھا، یہ جو مدد کر سکتا ہے یہ مدد ہر آدمی کر سکتا ہے دوسروں کا صرف اولیاء انبیاء کر سکتا ہے؟ ہر آدمی کے جو صلاحیت ہے وہ اس کے وجود کے مطابق ہے، اس کے صلاحیت کے مطابق ہے. ابھی جو ہے نا آپ کسی کی کیا مدد کر سکتے ہیں؟ ابھی میں یہ نکال کے بات کرتا ہوں، میں آپ کی آواز نہیں سنوں گا 1-2 لمحے کے لیے، آپ مجھے 1 منٹ دے دیں. دیکھیں ابھی آپ میرے پاس آ جائیں نا، میری خدمت یہ ہو سکتی ہے کہ میں آپ کو چائے پلا دوں، میں آپ کو کھانا کھلا دوں، آپ کا میں آواز اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا. اگر آپ کہتے ہیں کہ میں اندھا ہوں مجھے شفا دے دو، میں کہتا ہوں میں نہیں کر سکتا. آپ جا کے عیسی ابن مریم کے پاس چلے جاؤ. اگر آپ عیسی ابن مریم علیہ السلام کے پاس چلے جائیں وہ آپ کو شفا بھی دے سکتا، آنکھ بھی دے سکتا. تو یہ جو کون کیا کر سکتا ہے یہ مختلف ہے. ٹھیک ہے. موت کے بعد اولیاء اللہ، دیکھیں جب تک وہ دنیا میں تھے آپ کو تو پتہ ہے، آپ مانتے ہیں نا جب اولیاء دنیا میں ہیں ان کے کرامات ہیں، یہ مانتے ہیں علامہ صاحب؟ ڈسکنیکٹ ہو گئے علامہ صاحب، ڈسکنیکٹ ہے. چارج ان کے ختم ہے. جی شیخ صاحب، کیا فرما رہے ہیں شیخ صاحب؟ ابھی آپ کا آواز کاٹ ہو جائے. میں نے آپ سے پوچھا علامہ صاحب کہ اولیاء کو آپ مانتے ہیں کہ اولیاء کے کرامات ہیں جب تک وہ دنیا میں ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تھے جب تک وہ دنیا میں تھے، خرق عادات تھے، مانتے ہیں نہیں مانتے آپ؟ کرامت معجزہ کرامت الگ بات ہے، اس کا حیات میں معجزہ اور کرامت الگ بات ہے. ہم آپ سے تھوڑا بات ہمارے آپ جواب مانتے ہیں دے نا، دو. آپ کا آپ آواز مانتے ہیں نا، آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ کیا آپ کہتے ہیں کہ علی علیہ الصلوۃ والسلام موت کے بعد کسی کو مدد دے سکتے ہیں؟ میں نے آپ سے پوچھا کہ حیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حیات میں ان کے معجزات ہیں، اولیاء کے کرامات ہیں حیات میں، آپ مانتے ہیں نہیں مانتے؟ ایک لفظ میں کہہ دیں کہ مانتا ہوں یا نہیں مانتا ہوں، کہہ دیں. بالکل معجزہ کرامت حق ہے، منکر اس کا کافر ہے. لیکن وما كان لرسول ان يأتي بآية الا بإذن اللہ، یہ بالکل بات ہے. وما كان اللہ يطلعكم على الغیب ولكن اللہ يجتبی من رسله من يشاء. بات ہے اس دوسرا طرف چھوڑو. آپ کا دعویٰ ہے کہ اب میرا سن لیں دور نہ جائیں. ایک منٹ علامہ صاحب، کرامت آپ مان گئے ہمارا اور آپ کا کہ بِإِذْنِ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات پاک میں ان کے معجزات ہیں. اب میں آپ سے آپ سے طلب کرتا ہوں، آپ سے پوچھتا ہوں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد کیا وہ اب بھی رسول ہیں یا اب رسالت ان کی ختم ہے؟ وہ اس سے بہت ہی خاص سوال کرتا ہوں کہ موت کے بعد جیسے وہ حیات میں رسول تھے، موت کے بعد آپ ان کو رسول مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ اگر رسول مانتے ہیں تو کیا آپ بھی مانتے ہیں کہ ان کے معجزات ہیں یا بھی معجزات ان سے چینی گئے؟ یعنی وہ سب باذن اللہ، ہم نہیں کہتے بغیر اذن اللہ، اذن اللہ کے ساتھ اب بھی ان کے معجزات ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر معجزہ کرنا چاہیں
کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے, یا ان سے چھینی گئی ہے. آپ یا کہیں گے کہ کر سکتے ہیں, اگر کر سکتے ہیں تو الحمدللہ, اگر کہا نہیں کر سکتے تو اس کا دلیل بتا دیں. جی بولیں. بالکل, یہ بات یہ ہے ہمارا اور آپ کا موضوع. آپ کہتا ہے علی رضی اللہ عنہ, عیسیٰ علیہ السلام, ہمارا بات سن رہے ہیں, آپ کا بھی ہاتھ اس طرح ہوتا ہے, ہم ابھی آپ بات کرتے ہیں یا کیا بات؟ بھائی جان, آپ کیمرہ ایسا سلو ہے, آپ پہلے بات آپ نے پہلے کیا, عیسیٰ علیہ السلام بِإِذْنِ اللہ مردوں کو, وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ وَإِذْ كَفَّفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتُهُم بِالْبَيِّنَاتِ, یا وَإِذْ تُخْرِجُ الْحَيَّ وَتُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ, کس طرح آیات ہے؟ إِنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ. يَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ, وہ بات الگ ہے. ہمارا اور آپ کا موضوع جو ہے, آپ کا دعویٰ ہے کہ انبیاء اولیاء کو الگ نہیں اللہ نے, ہے, الگ نہیں ہے. سب معجزات, سب کرامات, سب باذن اللہ ہے. دنیا میں پتہ بھی ہلتا ہے نا, معجزہ نہ بھی ہو, پتہ بھی ہلتا ہے, وہ باذن اللہ ہلتا ہے. سب وہ باذن اللہ کو چھوڑ دیں, سب چیز باذن اللہ کے ساتھ ہے. ابھی آپ سے سوال یہ ہے علامہ صاحب کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وفات کے بعد رسول ہیں یا رسالت ختم ہے ان کی, اب رسول نہیں ہے؟ آپ کا کیا عقیدہ؟ اگر رسول مانتے ہیں ان کو, اب بھی ان کے معجزات ہیں یا نہیں ہیں؟ ابھی موت کے بعد معجزات یا ختم, یہ اگر کہتے ہیں نہیں ہے تو مجھے وہ دلیل دکھاؤ کہ یہ معجزات ان سے سلب کیے گئے ہیں. جب تک وہ زندہ تھے باذن اللہ معجزہ کر سکتے تھے, موت کے بعد باذن اللہ نہیں کر سکتے. اس کا جواب دے دیں. یہی ہمارا اور آپ کا موضوع, یہ موضوع ہے کہ آپ کا دعویٰ ہے علی رضی اللہ عنہ یا انبیاء جتنے ود, سواع, یغوث, یعوق, نصر, یہ رجال قوم نوح کا صالح بندہ تھے یا نہیں تھے؟ اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین. میرے سوال کا جواب کیوں نہیں دے رہا ہے؟ سوال کا جواب آتا ہے, آپ کا سوالوں کا جواب بالکل آتا ہے. میرے سوال کا جواب دے دو نا, میرا سوال واضح ہے. ایک منٹ, ہم آپ سے یہ بات پوچھتا ہے کہ اللہ نے نبیوں ولیوں کو اختیار, کوئی ملک میں کوئی چیز دیا ہے؟ نبیوں کے ملک میں کوئی چیز ہے کہ اس کی وجہ سے, پہلے میرے سوال کا جواب دے دو, پھر میں جواب دے دوں گا. میں نے آپ سے جو سوال کیا اس کا جواب دے دو پہلے, پھر مجھ سے سوال کر لینا. آپ کا جتنا موضوع ہے, آپ کا جتنا دعوی ہے, جواب نہیں دے گا نا, اعتقاد پنس گیا بھائی. علامہ صاحب, شیخ صاحب پنس گیا. یہ اگر کہہ دے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی رسول نہیں ہے, یہ کافر ہو جائیں گے. اگر کہہ دے رسول ہیں, ان کے معجزات ہیں, نہیں ہیں ابھی, معجزات ختم ہو گئے, کس دلیل پر؟ امیر المؤمنین علیہ السلام جب تک زندہ ہیں ان کے کرامات ہیں, مرنے کے بعد ان کے کرامات نہیں ہیں, یہ کہاں سے کہتے ہو؟ یہ دلیل کہاں پہ لکھا؟ یہ کہاں؟ سب باذن اللہ, جب تک زندہ تھے باذن اللہ کرامات کرتے, تب مرنے کے بعد کرامات نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ تھے باذن اللہ معجزہ کرتے تھے, مرنے کے بعد نہیں کر سکتے. اور بھائی سوال کا کیوں جواب نہیں دے رہے؟ کیونکہ ان کا پورا جو انہوں نے شرک اور توحید کا جو بنایا نا, سارا سما اسی ایک سوال میں ختم ہے, یہ غرق ہو گئی ہے, ختم ہے. جواب نہیں دے گا یہ ان باتوں کا تمام آپ کا جتنا عقائد ہے, ہم اس پر نصوص دلائل پیش کرتا ہے, بس دلائل پر بات آتا ہے. دلائل پیش کرنا, پہلے سوال کا جواب دے دو. تین باتوں کا جواب دے دو, پھر ہم آپ کا سوالوں کا جواب دیتا ہے. میں نے, اس شخص نے کتنے سوال مجھ سے کیے ہیں؟ بہت سارے سوال کیے, میں نے اس کے سوالوں کا جواب دیا. میرے سوالوں کا, کیونکہ یہ مجھے پتا ہے اس کے پاس جواب نہیں ہے. یہ جس نے جو شرک کا وہ لکھا ہے نا, شرک کا ٹپا, یہ شرک کا ٹپا یہیں ختم ہو گیا بھائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابھی معجزات ہیں, کرامات ہیں. اگر معجزات کرامات ہیں تو مریض کو بھی شفا دے سکتے ہیں, مریض کو بھی شفا دے سکتے ہیں, ختم بات. اس سے طلب شفا کرنا شرک نہیں ہے باذن اللہ. اس عقیدے باذن اللہ کہا ہے قرآن نے, اس عقیدے کو شرک کہا ہے. بالکل شرک نہیں کہا. تم مجھے بتاؤ نا, ابھی تم میرے سوال کا کیوں جواب نہیں دے رہے؟ علامہ صاحب ایک منٹ, میں آپ کو نہیں سن رہا, میں نے نکال دیا, یہ میرا ہیڈ فون ہے, میں نے نکال دیا, میں آپ کو نہیں سن رہا. آپ میرے سوال کا جواب کیوں نہیں دے رہے؟ سوال کا جواب نہیں دینا چاہتے نہ دو, لیکن مجھے بتاؤ کیوں نہیں جواب دے رہے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ اس لیے نہیں جواب دے رہا ہے کہ تم ہار چکے ہو, مناظرہ ختم ہے. توحید اور شرک پہ آئے ہو نا, تمہارا اپنا شرک مشرک ہونا ثابت ہو گیا کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ہی نہیں مانتے, کہتے مرنے کے بعد وہ رسول ہی نہیں ہے, ختم ہے. اگر وہ رسول ہے تو معجزہ کیوں نہیں ہے اس کے پاس؟ ہمارا نمبر ہے,
آپ ایسا کرو 10 منٹ یا 5 منٹ کا ٹائم لگاؤ. ٹھیک ہے پہلے سوال کا جواب دے دو پھر 5 منٹ بات کرتے. پہلے سوال کا جواب دے دو. بالکل سوالوں کا جواب دے دو, ہم آپ کا سوالوں کا جواب دیتا ہے, پھر ہم آپ کو چیلنج کے ساتھ یہ چیلنج دیتا ہے کہ تمام حیات آپ کا جتنا حیات ہے آپ اس عقیدے پر ایک آیات قرآن کریم سے ہم کو پیش کرو. 3 باتوں کا جواب ہمارا, 3 باتوں کا جواب. تم پہلے سوال کا جواب دے دو. سوال کا جواب دے دو. پہلے سوال کا جواب دے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تم نبی کیوں نہیں مانتے, رسول کیوں نہیں مانتے, کیوں انکار کر رہے ہو ان کے رسالت کا؟ یہ کیسے رسول ہے, اس کا معجزہ ہی نہیں ہے, مرنے کے بعد سب ختم ہو گیا. انکار ایسے انکار ہے یا سن بات تو سنو, بات تو سنو, آپ بات سن رہے نہیں رہے ہیں؟ سن رہا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے یا نہیں تھے؟ کرتے تھے. 2 جگہ قرآن میں آتا ہے کہ اُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدْخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم. سارا کام بِإِذْنِ اللہ تھے یا نہیں تھے؟ پھر بھی اللہ رب بِإِذْنِ اللہ ہے. میں بات کر رہا ہوں یہ بھی بِإِذْنِ اللہ ہے. میں نے روزہ رکھا بِإِذْنِ اللہ رکھا, میں نے پین اٹھا لیا بِإِذْنِ اللہ, میں نے پین اٹھایا اور اپنا ہاتھ ہلا رہا ہوں, سب کچھ بِإِذْنِ اللہ ہے. آپ کو پتہ ہے, آپ ہمارا سوالوں کا آپ کا جواب دیتا ہے. آپ سورۃ بنی اسرائیل اور جواب کی نہیں دے رہا بھائی, اور سوال کا جواب کی نہیں دے رہا. آپ کا جواب یہ ہے سورۃ بنی اسرائیل قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ. یہ آیات دیکھو. او بھائی میرا سوال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابھی معجزات ہیں یا نہیں ہیں؟ معجزات ابھی آپ موت کے بعد معجزات کو اور تصرفات کو ثابت کرنا آپ کا ذمہ داری ہے. آپ مجھے بتاؤ ابھی نہیں ہے, آپ کہتے ہیں نہیں ہے. او بھائی جب تک زندہ تھے معجزات تھے, کرامات تھے, تصرفات تھے, ٹھیک ہے نا, مرنے کے بعد نہیں ہے یا نہیں ہے؟ معجزے کے نام کرامت کے نام پہ آپ تصرفات سے ثابت کرتا ہے. او بھائی صاحب مجھے بتاؤ اس سوال کا کیوں یہ شخص جواب نہیں دے رہا, اور تم کہہ دو نا کہ نہیں ہے, تم ثابت کر دو کہ ہے, بولو نہیں ہے نا, تم سوال کا جواب دے دو نا. یہ پیغمبر ہے لیکن اس کا معجزہ وغیرہ ختم ہو گیا مرنے کے بعد. تم بولو جب تک زندہ تھے اس کے بہت سارے معجزہ, مرنے کے بعد سب ختم ہو گئے. بولو تو ہمارا یہی عقیدہ ہے. اس کا عقیدہ اتنا کفرانہ ہے بھائی, اس شخص کا عقیدہ اتنا, یہ شرک کا ٹپا لے کے ہے نا شیعوں کے خلاف. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہے, ان کے نبوت کا یہ منکر ہے. یہ اس سے میں بار بار سوال کر رہا ہوں کہ تم اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتے ہو مرنے کے بعد یا نہیں مانتے؟ اگر مانتے ہو کیا کہتے ہو اس کے معجزات نہیں ہیں یا معجزات ہیں؟ جواب کیوں نہیں دے رہا یہ شخص؟ ایک آیات بتاؤ کہ فلان نبی کا موت کے بعد فلان معجزہ ہے. تم مجھے بتاؤ, ایک آیات بتاؤ, تم مجھے بتاؤ, تمہارا پہلا اپنا عقیدہ بتاؤ نا, تم اپنا عقیدہ کیوں نہیں بتاتے؟ آپ انکار کرتے اپنے عقیدے سے. قرآن میں آپ کا عقیدے کو کفر کہا ہے, قرآن نے آپ کا عقیدے کو بھائی وہ دوسرا مرحلے پہ ہے نا. یہ سوال کا جواب نہیں دے رہا نا بھائی. کافر کون ہے؟ کافر تو آپ ہیں, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں کہہ رہے. اور بھائی اگر جب تک زندہ تھے معجزات ہے, کرامات ہے, نبوت ہے, وہ جسم سے, اور بھائی وہ جسمانی طاقت سے معجزہ کرتے تھے, جسمانی طاقت سے معجزہ کرتے تھے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شق القمر جو کیا ہے وہ قوت بازو سے کیا, زور لگا کے, ارہ لگا کے اس کو, کوئی کلہاڑا لے کے اس کو قطع کیا, یا قوت ایمان سے کیا, قوت روح سے کیا, اللہ کے اذن سے کیا, جو معجزہ کیا. یہ جو قوت ہے, یہ جو مقامات ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, یہ تو جسم سے اس کا تعلق نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. یہ کیا ہے؟ یہ ان کی جو معنوی طاقت ہے, اللہ کا قرب کی وجہ سے ان کو جو منازل ملے ہیں, یہ اللہ کی جانب سے. یہ کہتے ہیں مرنے کے بعد ان سے چینی گئی ہے. یہ دلیل کہاں ہے اس کا کہ مرنے کے بعد اس کے, دیکھیں ایک چیز اگر ایک شخص کے پاس ہے, پیغمبر کے پاس ایمان ہے, مرنے کے بعد وہ ایمانوں سے نہیں چینی جاتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم ہے, مرنے کے بعد نہیں چینی جاتی. نبی کے پاس قرب الہی ہے, مرنے کے پاس وہ نہیں چینی جاتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے, مرنے سے وہ نہیں, کیونکہ جسم سے تعلق ہی نہیں اس کا. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کرامات ہیں, معجزات ہیں, تصرفات ہیں, خرق عادات ہیں, مرنے سے وہ نہیں چینی جاتی. تم اگر کہتے ہو مرنے کے بعد چینی گئی ہے تو دلیل لے کے آؤ. بھائی جان آپ اپنے دعوے سے ایک طرف دوسرے طرف نہیں ہو جاؤ.
آپ کا دعویٰ ہے کہ علی کے پاس نبیوں کے پاس ملک میں اختیار ہے. اللہ رب العزت ختم ہے بھائی، ختم ہے. تم ختم ہے. تم سوال کے جواب نہیں دو گے نا، سب کو پتہ چل گیا ہے کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے منکر ہو. شیخ صاحب، تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مرنے کے بعد نبی نہیں سمجھتے. تم ان کو ابھی اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹ کہہ رہے ہو. تم کہہ رہے اشہد ان کان رسول اللہ. وہ رسول تھے، مرنے کے بعد ختم ہے سب کچھ. ان کو رسول ہی نہیں مانتے تم. آپ ہمارا ہاں، آپ کا دعویٰ قرآن کے ساتھ ٹکر ہے. آپ کا دعویٰ ہے کہ علی رضی تم اللہ پہلے عنہ سوال کو کے جواب یا دے دو، نبی علیہ پھر اگلے مرحلے پہ جائیں گے نا. بات ہی یہی ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات زندگی میں طے، مرنے کے بعد بھی ہے، مرنے کے بعد بھی ہے. زندگی میں اگر وہ شفا دے سکتے ہیں، مرنے کے بعد بھی شفا دے سکتے ہیں میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے نا. اگر تم کہتے ہو نہیں دے سکتے تو بتاؤ کس حدیث میں لکھا ہے، قرآن کی کس آیت میں لکھی ہے کہ وہ مرنے کے بعد، وفات کے بعد یہ نہیں کر سکتا. بھائی یہ سب ان سے چینی گئی ہے. یہ کہاں لکھا ہے؟ نہیں ہے نا. ختم بات. ہمارا بات سنتے ہیں یا نہیں سنتے ہیں؟ آپ جواب دے. جواب نہیں دو گے تو نہیں سنیں گے بھائی. آپ 5 منٹ رکھو. 5 منٹ رکھیں گے بھائی صاحب. میں نے آپ کو 10 مرتبہ کہہ دیا شیخ صاحب کہ میرے سوال کا میں روزے کی حالت میں چیخ چیخ کے میرے گلے میں درد ہو گیا. ٹھیک ہے نا. سوال سب لوگ، ان لوگوں نے زبانی یاد ہو گئی سب لوگوں کو. سوال اتنا میں نے دوہرایا. آپ کیوں نہیں جواب دے رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کے پاس جواب نہیں ہے. جو میں کہہ رہا ہوں صحیح ہوں، کہہ رہا ہوں کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی نبی نہیں سمجھتے. آپ مسلمان رہ کر شیعوں کے ساتھ مناظرہ نہیں کر سکتے بھائی. آپ کو پہلے کافر بننا پڑتا، پھر آ کے ادھر مناظرہ کرتے ہو شیعوں کے ساتھ. آپ اور ابو جہل میں کیا فرق ہے؟ وہ کافر تھا. ابو جہل نے ابراہیم علیہ السلام وہ سے آپ کی طرح کہ نبی کو نبی نہیں مانتا تھا. ہم مومن ہوں. میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حیات میں، ممات میں، سب میں اس کو مومن نبی مانتا ہوں. قرآن کو مانتا ہے یا انکار کرتا ہے؟ تم پہلے سوال کا جواب دے. پہلے سوال کا جواب دے دو. آپ کا یہ دعویٰ سوال کا جواب دے مختار کل ہے. آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کو اللہ رب العزت نے نبیوں ولیوں کو اختیارات دیا ہے. قرآن کہتا ہے اللہ رب العزت بالکل دیا. معجزات دیے، کرامات دیے، مقامات دیے. بالکل بالکل دیا. بالکل دیا. بالکل دیا. بالکل دیا. عقیدہ یہی ہے. میں آپ سے بار بار یہی پوچھ رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حیات میں تھے ان کے معجزات تھے یا نہیں تھے؟ مرنے کے بعد ان کے پاس یہ معجزات ہیں یا ان سے چینے گئے ہیں؟ آپ اس سوال کا جواب نہیں دے رہے نا. پتہ چل گیا سب کو. پتہ چل گیا. بات بہت واضح ہے. آپ تصرفات ثابت کرتا ہے. تصرفات قطعی طور پر کفر عقیدہ ہے. آپ کا معجزے کے نام پہ تصرف ثابت کرتا ہے، جس طرح عقیدہ یہودیوں، نصرانیوں، عیسائیوں کا تھا. ابو جہل کا جس عقیدہ تھا، ابو جہل عیسیٰ علیہ السلام میت کو زندہ کرتے ہیں، یہ تصرف ہے. یہ کفر ہے. کفر ہے. یہ عقیدہ کفریہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے مردے کو زندہ کیا باذن اللہ، یہ کفر ہے. چلے بھائی، اور کیا کفر ہے؟ اور کیا کفر ہے؟ یہی شیخ صاحب اللہ رب العزت لا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا. لا یملک، یہی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العزت عیسائیوں کو، یہودیوں کو کہتا ہے لا تدعوا الذین زعمتم من دونه فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا. وہ بتوں کے متعلق کہہ رہا ہے. وہ بتوں کے لیے کہہ رہا ہے. الی ربهم. وہ بتوں کے لیے کہہ رہا ہے. وہ بتوں کا ہے. بتوں والی آیت پڑھ رہے تو کون سا تفسیر دکھاؤ، حوالہ دکھاؤ. تم آیت پہلے پڑھو نا. کہتا ہے تم پوری آیت تو تم نے پڑھی نہیں ہے. کہتا ہے اللہ نے یہ کہا سورۃ بنی اسرائیل، قل ادعوا الذین زعمتم من دونه فلا یملکون کشف الضر. یہ عیسیٰ کے لیے نہیں ہے. یہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے نہیں ہے. تفسیر ابن کثیر تمام تفاسیر اس کے نیچے 4 چیزوں کا ذکر کرتا ہے. جس عیسیٰ علیہ السلام، نصرانیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کیا، معبود بنایا. جو عبادت کرتا ہے وہ کفر ہے. جو طلب معجزہ کرتا ہے، طلب کرامت کرتا ہے، طلب اکرام کرتا ہے، وہ کفر نہیں ہے. عبادت کرنا کفر ہے. یہ دونوں میں بڑا فرق ہے. کرنا کفر ہے. دعا طلب کرنا مخلوق سے، عیسیٰ علیہ السلام سے، علی رضی سے، یہ کفر نہیں ہے. تم پہلے دیکھو، وہ دوسرا مرحلہ ہے. تم پہلے یہ کہہ دو، تم واضح طور پہ کہہ دو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ابھی معجزات نہیں ہیں. کہہ دو ابھی.
پھر آگے بات کریں گے نا. جس سوال کا جواب نہیں دے گا تو آپ سے گفتگو نہیں ہے, ختم بات. آپ کا تم سوال کا جواب ہی نہیں دے رہے, یہ کیسا مناظرہ ہوگا بھائی؟ یہ کوئی سوال جواب ہے؟ میں نے 20 دفعہ سوال کیا ہے, سوال کا جواب نہیں دے رہا, ختم ہے بھائی. آپ اپنا دعوے کا وضاحت نہیں کیا, دوسرے معجزے کی طرف گیا. میں آپ کے سوالات کے جواب دے دوں گا بھائی. میں نے آپ کے بہت سارے سوالوں کے جواب دیا, آپ میرے ایک سوال کا جواب دے دو نا. کسی دنیا کے کسی مشرک میں اتنا جرأت نہیں ہے کہ توحید کے جواب اپنا دعویٰ کو منقح کرے. توحید سے اس کا کوئی کام ہی نہیں ہے. توحید کا منکر تم ہو. اللہ کہتا ہے تم پیغمبر کو نہیں مانتے, تم موحد ہو گئے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کو ماننا, کرامات کو ماننا, یہ کوئی توحید کا کہاں سے اس کا نقص کرتا ہے؟ چلو شیخ صاحب, ابھی جو میرا ہیڈ پیس ہے یہ صحیح کام نہیں دے رہا. شیخ صاحب کل رات آ جاؤ, کل آ جاؤ. شیخ صاحب یہ صحیح نہیں کام کر رہا. آیات کو سنو, بات منقطع نہیں کرو, بات کو ختم نہیں کرو. مجھے اچھی طرح سے سنائی نہیں دے رہا. مجھے اچھی طرح سے سنائی نہیں دے رہا. ایک منٹ, آپ تو نمبر دے دو, 5 منٹ دے دو, آپ اپنا دعوی پہ دلائل پیش کرو, ہم اپنا دعوی پہ دلائل پیش کرو. دیکھو بھائی, میں عرض یہ کر رہا ہوں, پہلی بات یہ ہے کہ میں آپ سے جو سوال کیا, آپ سوال کا جواب نہیں دے رہے. سب لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ آپ ہار چکے ہیں مناظرہ, آپ ختم ہے. میں سوال کا نہیں دو رہا ہوں, سب سمجھ گئے کہ میں آپ سے کیا پوچھا, آپ نے کیوں جواب نہیں دیا. کیوں؟ اگر آپ جواب دیتے ہیں نا تو اس سے آپ کا کفر ثابت ہو جاتا, کیونکہ آپ کا موقف ہی کفرانہ ہے. اور اگر قبول کر رہے ہیں میری بات کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی معجزات ہیں, کرامات ہیں, تو ہم اسے طلب کرم کر سکتے ہیں, تو پھر اس میں کوئی شرک ہی نہیں ہے. میں اپنے نبی سے مانگتا ہوں, اس میں کیا شرک ہے؟ میں نے ان کو اللہ تو نہیں بنایا. اچھا, تو آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا, بخوبی پتہ چلے. لیکن شیخ صاحب, یہ میرا جو ہیڈ پیس ہے یہ اچھا کام نہیں کر رہا آج. آپ کی آواز جو ہے مجھے صحیح نہیں سمجھ آ رہی ہے, اور اپنی آواز مجھے واپس آ رہی ہے, اس سے مجھے بہت پریشانی ہے. کل رات آ جاؤ نا شیخ صاحب, کل رات آ جائیں, کل رات بات کرتے ہیں. 5 منٹ صبر کرو. 5 منٹ سر, 5 منٹ, صرف 5 منٹ. ابھی کہتا ہوں صرف 5 منٹ. درمیان میں کوئی بات نہیں کرو, آپ درمیان میں کوئی بات نہیں کرو, ٹھیک ہے؟ بولو. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اللہ نے نبیوں اور ولیوں کو ملک میں اختیارات دیا, اس کی وجہ سے وہ تصرفات کرتا ہے, لوگوں کو حاجت روائی مشکل کشی کرتا ہے. سورۃ مائدہ میں اللہ رب العزت نبی علیہ السلام کو کہتا ہے, قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا, میں اپنے بارے میں نہ مالک, نفع کا مالک ہو, نہ ضرر کا مالک ہو, نہ اپنے آپ سے نفع پہنچتا ہوں یا ضرر کو دور نہیں کر سکتا ہوں. لا املک لکم ضرا ولا رشدا, آپ کے بارے میں کہتا ہے نبی علیہ السلام, لا املک لکم ضرا ولا رشدا, ہم آپ کو بھی نہ ضرر, آپ سے ضرر دور نہیں کر سکتا ہے, نہ آپ کو فائدہ پہنچ سکتا ہے. رشدہ ہدایت میں اللہ رب ہدایت, رشدہ ہدایت کو بولتے ہیں. ہدایت, ہاں, انک لا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت نہیں کر سکتا, ہدایت نہیں کر سکتا, یہ کہنا چاہتے ہیں؟ بالکل کیوں نہیں کر سکتا ہے. اب قاعدہ تو ہے کہ اس کے پاس اختیارات ہے. رشدہ یعنی ہدایت. ہدایت, انک لا تہدی من احببت, نفی تصرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رب العزت کہتا ہے نبی علیہ السلام کو, انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہادی ہے یا نہیں؟ ہادی ہے. اللہ رب العزت کہتا ہے وَإِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ, اور ہادی ہے یا نہیں ہے پیغمبر؟ ان کا اسماء سے ایک اسماء ہادی ہے یا نہیں ہے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ہے یا نہیں ہے؟ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کون ہے؟ يُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ, کتاب دے سکتا ہے, لیکن ہدایت اللہ کے اختیار میں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اذن سے پوری دنیا کو ہدایت کر سکتا, اور کر دیا ہے. وہ جو فرمایا ہدایت نہیں کر سکتا, یعنی بغیر اذن اللہ, مستقلاً باذن اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو بھی ہدایت ملی ہے نبی سے ملی ہے, ٹھیک ہے نا. اللہ نے مستقیم آ کر کسی کو ہدایت نہیں دیا, اللہ نے کسی کو مسلمان نہیں بنایا بھائی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان بنایا. اللہ رب العزت نبی علیہ السلام کو کہتا ہے وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ,
آپ کسی کو اللہ کے سوا کسی کو عبادت نہیں کرو. عبادت کیا ہے؟ یا اللہ ہم کو شفا دو، یہ عبادت ہے اللہ کا. یہ عبادت نہیں ہے. عبادت ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو نا شفا دے دو، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو، یہ عبادت نہیں ہے. ڈاکٹر دوا، مولوی صاحب دعا یہ کرتا ہے، لیکن شفا دینے والا اللہ ہے. دوا اور دعا مخلوق کا کام ہے، لیکن شافی اللہ ہے. وہ اذا مرضت فهو یشفین. آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو نہیں جاتے؟ یہ اسباب ہے. اسباب نبی بھی سبب ہے. ہم کیا، ہم نے کون سے کہا کہ نبی مستقل ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ نبی بھی سبب ہیں. تم ڈاکٹر کو سبب مانتے ہو نا، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہت بڑا سبب مانتے ہیں، پورے عالم کا طبیب مانتے ہیں، طبیب النفوس. ابو جہل کہتا، ابو جہل کا یہی عقیدہ تھا یا نہیں تھا جو آپ کا ہے؟ آپ درمیان میں نہیں بولا. دلائل ابو جہل نبی کو نبی نہیں مانتا تھا آپ کی طرح. ابو جہل اللہ کو اللہ ہی نہیں مانتا تھا، بتوں کے سامنے سجدہ کرتا تھا. ابو جہل وہ تو نہیں، ابراہیم علیہ السلام کو حاجت روا مشکل کشا سمجھتا تھا، جو آپ عیسیٰ علیہ السلام کسی کتاب میں نہیں ہے کہ ابو جہل کو محبت تھی، عقیدت تھی ابراہیم علیہ السلام. یہ آپ کا جھوٹ ہے. انہوں نے ملت ابراہیم کا دعویٰ نہیں کرتا تھا. ابو جہل میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ اس نے کہا کہ میں ابراہیم کا پیروکار ہوں. میں نے تو نہیں دیکھا. دعوا مخلصین له الدین فلما نجاهم الى البر اذا هم يشركون. وہ ابو جہل کے لیے نہیں ہے. آپ کا عقیدہ ہے کہ علی رضی اللہ مشکل کشا ہے. ابو جہل علیہ لعنہ کا عقیدہ تھا ابراہیم علیہ السلام مشکل کشا ہے. نہیں ہے، وہ ابراہیم کا امتی نہیں تھا بھائی. 5 منٹ میں نہیں بولو. آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں. آپ کا جھوٹ ہے عقیدہ، آپ کا عقیدہ جھوٹا ہے. آپ کا اختیار، آپ کا دعویٰ ہے کہ اللہ نے علی رضی اللہ کو، کہ ابو جہل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا مشکل کشا مانتے تھے. وہ بت پرست تھا، وہ بتوں کو اپنا رب مانتا تھا. وہ کہاں ابو جہل جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی شریعت پہ تھا؟ ایسے جھوٹ کہہ رہے. شریعت پہ نہیں تھا، مشرک تھا. کس کتاب میں لکھا کہ ابو جہل نے توسل کیا ابراہیم علیہ السلام سے؟ وہ جھوٹ ہے آپ کی. ایسے جھوٹ بنا رہا ہے، اتنا بڑا پگڑی لگا کے اتنا جھوٹ بولتے ہیں سب کے سامنے. شرم نہیں آتی؟ بھائی جان آپ کو اپنا عقیدہ کے جرأت نہیں ہے. آپ کا عقیدہ ہے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اختیار دیا. اللہ رب بالکل ابراہیم علیہ السلام کے معجزات تھے، کرامات تھے. بالکل. وما له منهم من ظهير. عیسیٰ علیہ السلام کا معجزات اظہر من الشمس ہے، لیکن مل مسیح ابن مریم الا رسول اللہ. اللہ رسول، جی بالکل بالکل، یہی رسول، اسی رسول کے معجزات ہیں. مریض کو شفا دیتا ہے. یاکلان كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يفكون. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم شيئا ولا يضركم. عیسیٰ علیہ السلام کا معجزے اظہر من الشمس ہے یا نہیں ہے؟ لیکن اللہ عیسائیوں کے کہتا ہے اتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. شیخ صاحب ایک سوال کا جواب دے دو بھائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے ہیں، دنیا سے جانے کے بعد کو نہیں چھوڑا، نبوت ان کی ختم ہو گئی، معجزات ختم ہو گئے یا ہیں ابھی بھی؟ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزات تو آپ عیسیٰ کا نہیں پوچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پوچھا ہے، محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پوچھا ہے. نبی کو نبی نہیں مانتا یہ شخص. اب پگڑے والے پیغمبر کو پیغمبر نہیں مانتے. پیغمبر کو پیغمبر سے منکر کافر ہے. وہ جو اذان پڑھتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غلط شہادت دے رہا ہے. شہادت پہ اس کا ایمان نہیں ہے. مر گیا تو نبی بھی نہیں ہے، نہ معجزہ کچھ بھی نہیں ہے، ختم. یہی اس کا عقیدہ ہے. آپ اس آیات کو دکھاؤ، آپ ایسا آیات کو دکھاؤ. بھابی باز آ جا، مسلمان بن جا، کلمہ پڑھ دو شروع سے. مسلمان بن جاؤ. آپ کا ابو جہل کی طرح عقیدہ ہے. پٹھان مولوی سعودی عرب خود کافر بن گئے، تجھے بھی مشرک بنا دیا. آپ مشرک ہے یا نہیں ہے؟ جو نبی کا منکر ہے وہ مشرک ہے نا. نبی کے تو مشرک آپ، نبی کے منکر تو آپ ہیں. مشرک تو آپ ہیں سب سے بڑے. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہ مانے، صاحب معجزات نہ مانے، وہ مسلمان ہے یا مشرک ہے؟ مشرک آپ ہیں. نبی علیہ السلام نے جس کلمہ توحید کو لایا، آپ اس توحید کو نہیں مانتے ہیں.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں بولا کہ میرے مرنے کے بعد معجزات نہیں ہیں، اگر مجھ سے طلب کرو گے تو شرک ہوگا، یہ پیغمبر نے کبھی نہیں بولا، یہ آپ کا کام ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نے دکھایا آپ کو آیات، ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، سورة بنی اسرائیل میں کہتا ہے لا يملكون مثقال ذرة فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحویلا۔ ہاں، بغیر اذن اللہ نہیں کر سکتا، اذن اللہ کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام بہت کچھ کر سکتا ہے، باذن اللہ کے ساتھ ابو جہل کا بت بھی کچھ کر سکتا ہے، بالکل اللہ کا اگر اذن اللہ ہو جائے اجازت دے دے ابو جہل آپ کو قتل کر لے، ہاں۔ کچھ وہ کوئی کافر آپ کو کر سکتا ہے، بالکل بالکل بالکل، بھائی جان اللہ لیکن کی ابو اذن جہل سے کے کرامات نہیں ہیں، ابو جہل کے کرامات یا ابو معجزات جہل- نہیں ہیں، ابو جہل کا اگر زندہ ہوتا اس کے پاس جاتے آپ باذن اللہ وہ آپ کو قتل کر سکتا، آپ کو مارتا، آپ کے ساتھ کچھ اور کر لیتا، جو مرضی کر لیتا، آپ بھی خوش ہو جاتے نا۔ آپ اور عیسائی میں کیا فرق ہے؟ ٹھیک ہے عیسائی نے باذن اللہ عیسیٰ علیہ السلام سے عیسائی عیسیٰ کو اللہ مانتا ہے، اللہ کا بیٹا مانتا ہے، ہم اس کو عبداللہ مانتے ہیں، رسول اللہ مانتے ہیں، صاحب معجزات مانتے ہیں، آپ اس میں فرق نظر نہیں آتا آپ کو؟ آپ بھی آپ کو عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ نے معبود بنایا، آپ نے علی رضی اللہ عنہ کو معبود بنایا، قولی عبادت دعا عبادت ہے، آپ علی رضی اللہ عنہ سے مانگتا ہے، یہ آپ کا اگر کوئی کفر شخص بواح ہے۔ علی علیہ السلام کی عبادت کرتا ہے وہ کافر ہے، مشرک ہے، لیکن کسی سے مدد عبادت طلب کرنا ہے، یہ عبادت نہیں ہے، عبادت ہے علی یا علیہ نہیں السلام ہے؟ سے طلب کرنا عبادت نہیں ہے، طلب کرنا عبادت نہیں ہے، دعا عبادت اور ہے۔ یا اللہ ہم کو شفا دے دو، ہم نے اللہ کا عبادت کیا، آپ کہتا ہے یا علی ہم کو شفا دے دو، آپ لا ڈاکٹر الہ کے پاس الا جاتے اللہ ہو نا، سے منکر۔ ڈاکٹر صاحب میں بیمار ہوں، ٹھیک کر لو، یہ لفظ میری بیماری کو ٹھیک کرو یعنی شفا دے دو، آپ مشرک بن گئے، مشرک بن گئے، ختم۔ یہ اصحاب ہے، آپ چلیں بھائی چلیں، علی رضی اللہ عنہ آپ نے 5 منٹ کہا، علی رضی اللہ 10 منٹ عرض دے ہے۔ دیا، آپ کو 5 منٹ کہا تھا نا، آپ نے ہم آپ کو کل آ جاؤ، کل میں ادھر بیٹھا ہوں، بھائی جان میں آپ کے انتظار میں ہوں کل، ابھی مجھے صحیح سنائی نہیں دے رہی، ٹیم دکھاؤ، ٹیم بتاؤ، آ جانا اسی ٹائم آ جانا، ٹھیک ہے نا، 9 10 بجے 11 بجے آ جانا، آپ کا ہوتا ہے یا آپ دوسرے کو اوپر کرتا ہے یا کیا بات ہے؟ 9 بجے شروع کریں گے، 9 آپ 10 ایسا بجے شروع کریں گے نا، ہاں آ جانا، شیخ صاحب آ جانا، ایک شیخ صاحب ایک آیات بتاؤ اپنا، آپ ایک آیات بتاؤ، اگلے کل آ جاؤ، ابھی مجھے اچھی طرح سنائی نہیں دے رہی، اور میں روزے کی حالت میں بھی ہوں، معاف کرو۔ آپ کو سنتا ہے، آپ ایک آیت بتاؤ کہ علی ظن مشکل کشا ہے، آیات بتاؤ، انما وليكم ہم آپ کا الله منتظر۔ ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون، وہی ولایت جو اللہ کی ہے، وہی ولایت جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، وہی ولایت علی علیہ السلام کی ہے، کیونکہ وہ شہنشاہ جنہوں نے رکوع کے حالت میں زکات دی ہے وہ امیر المؤمنین علیہ السلام ہے، انما آپ کا ولی ہے، ولی کا مطلب صرف یہ نہیں کہ اس کی اطاعت ہوتی ہے، ولی آپ کا سرپرست ہے، ولی آپ کے ضروریات کو پورے کرنے والے شخص کا نام ہے، اس کا ولایت ہے آپ پر، آپ اس کے وہ آپ کے ولی ہیں، آپ اس کے سرپرستی میں ہیں، میں اس کے سرپرستی میں، میں اس کا وہ میرا ولی ہے، جیسے میں نے ان سے ہدایت لینی ہے، میں نے اسی طرح ان سے دوسری چیزیں بھی لینی ہے، دنیاوی حاجات بھی ان سے لے سکتا ہوں۔ ہاں، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون، یہ ابو بکر نہیں ہے، یہ عمر نہیں ہے، یہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ ہاں، بھاگ جواب، یہ ابو بکر ہے، عمر ہے، امیر المؤمنین علیہ السلام، ابو بکر نہیں ہے، ابو بکر نہیں ہے، ابو بکر نے کوشش کی، بھائی عمر نے کوشش کی کہ بھائی زکات رکوع میں زکات دے دے، آیا اس کے لیے نازل نہیں ہوئی، آیا صرف میرے شہنشاہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے لیے نازل ہوئی ہے۔ ہاں، مسکین تھے یا غنی تھا؟ کون مسکین تھا؟ مسکین تھا یا غنی تھا؟ امیر المؤمنین علیہ السلام جس کے ہاتھ میں فردوس ہو، جس کے ہاتھ میں فردوس ہو، جو قضیب الجنت والنار ہے، ہاں وہ فقیر ہے یا غنی ہے، جو جنات الفردوس کی چابیاں اس کے ہاتھ میں ہے۔ یہ دلیل ہے کیا آپ نے کہا مشکل کشا ہے، اللہ کہتا ہے وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، بھلے اگر اللہ آپ کو کسی عذاب میں ڈال دے تو اللہ اس عذاب سے کوئی آپ کو نہیں نکال سکتا سوائے اللہ کے، اس کا کیا تعلق ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام مشکل کشا نہیں ہے؟ اچھا کل آ جاؤ شیخ صاحب، کل آ جاؤ، کل پلیز، اب سن لو، اب سن لو، تھینک یو سر، کل
کل آپ سے بات ہوگی. تھینک یو سر, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. شیخ صاحب کل آپ سے بات کریں گے, ٹھیک ہے نا. تھینک یو سر, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. مجھے آواز صحیح نہیں سنائی دے رہا ہے, ٹھیک ہے نا. پروگرام آج خراب ہو گیا میرے ہیڈ فون کی وجہ سے, اور کیا عرض کروں, صحیح سنائی نہیں دے رہی, اور اسی لیے میں اس سے بات صحیح نہیں ہوتا, کیونکہ میں اپنی آواز کو بار بار بہت بلند آواز میں دوبارہ سن رہا ہوں, تو میں خود بہت کنفیوز ہو جاتا ہوں. اگر اجازت دے دو تو کل آتے ہیں بھائی, سب کو لے لیں گے, ٹھیک ہے نا. جتنے لوگ منتظر ہیں میں ان سے بہت معذرت چاہتا ہوں. تو ابھی پروگرام کو ختم کرتے ہیں, میں دیکھ لوں کہ کیا کہہ رہا ہے بھائی اپنا آپریٹر صاحب, ان سے مشورہ کر لوں آپریٹر حضرات کیا فرماتے ہیں. یہ اب جو لوگ ادھر آئے ہیں نا, بلوٹوتھ وغیرہ یہ سب آج بالکل خراب ہے, صحیح کام نہیں دے. کل کرتے ہیں بھائی, اب کیونکہ ابھی مجھے صحیح نہیں سنائی دے رہی نا, تو وہ گفتگو کرنا بیکار ہے. ابھی میں نے بہت مشکل سے بات کیا, تو پروگرام کل شروع کریں گے. آپریٹر بھی صاحب بھی کر رہے ہیں کہ کل کر دیں, ٹھیک ہے نا. تو کل ہمارا پروگرام نہیں تھا, کل میں چاہ رہا تھا کہ نماز جمعہ کے متعلق بات کروں اور نماز عید کے متعلق بات کروں. یہ امام معصوم علیہ الصلوۃ والسلام کے بغیر کیا نماز جمعہ, ان کے نائب کے بغیر نماز جمعہ ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا, نماز عید ہو سکتی ہے, نہیں ہو سکتی. لیکن کل میں اس کے متعلق بات نہیں کروں گا, میں کالز لوں گا اپنے برادران کا, جماعت مخالفین کے برادران کا کال لوں گا, ٹھیک ہے نا. میں جلدی پروگرام شروع کروں گا 9 بجے پاکستان, یا 8:30 بجے, جو تم حکم کر دو میں شروع کر دوں گا, ٹھیک ہے نا. تم آپریٹر سے کہہ دینا کہ تم 8:30 بجے شروع کرو, 9 بجے میں شروع کر دوں. آپ سب کا بڑا شکریہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد, اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد عجل فرجهم. آپ سب کا بڑا شکریہ.